الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حمد و صلاۃ، درود و سلام، دعائے خیر کے بعد سامعین محترم، عزیز و اقارب، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی میں مجلس علم منعقد کرنے کا شرف بخشا۔ حضرات محترم، سامعین محترم، علماء کرام، ایک وہ دور تھا کہ جب امام غزالی اور امام فخر الدین رازی علیہم الرحمہ جیسے جدید شخصیات یہ کہتے نہ تھکتے تھے کہ جس نے منطق نہیں پہچانی وہ تمام علوم میں مضبوطی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک آج کا دور ہے کہ صغرا اور کبرا کو شکل دینے سے اور حد اوسط کو گرا دینے سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کی جا رہی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا کو اگر عروج ملتا ہے تو فن منطق کی وجہ سے، اور ایک یہ دور ہے کہ طلباء کرام جو ہے اس علم سے بالکل کنارہ کشی اختیار کیے جا رہے ہیں۔ احباب، میری آج کی ویڈیو آپ احباب کے سامنے اس کا موضوع یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے فن منطق کی ایک مختصر سی اصطلاح بیان کروں گا اور اس سے الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ایک عقیدہ ثابت کیا جائے گا۔ ویسے تو وہ عقیدہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے، منقولی دلائل سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ تفاسیر مبارکہ سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ کی شروحات سے ثابت ہے۔ پھر جو علماء کرام عقائد علم الکلام پر گفتگو کرتے ہیں ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ میں آپ احباب کے سامنے وہ عقیدہ فن منطق سے انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلا تاخیر چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے فن منطق کی ایک اصطلاح جسے قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے، قضیہ منفصلہ حقیقیہ، اس کے بارے میں علامہ سعد الدین تفتازنی تہذیب المنطق میں لکھتے ہیں، جو کہ درس نظامی کے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے، کتاب معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں وَمُنْفَصِلَةٌ إِنْ حُكِمَ فِيهَا بِتَنَافِي النِّسْبَتَيْنِ أَوْ لَا تَنَافِيهِمَا صِدْقًا وَكِذْبًا مَعًا۔ کہتے ہیں کہ منفصلہ اسے کہا جاتا ہے کہ تنافی عدم تنافی صدق اور کذب دونوں میں پائی جائے۔ پھر اس کی شرح میں، جو کہ شرح تہذیب کے نام سے مشہور ہے، اس میں شارح فرماتے ہیں فالمنفصلۃ الحقیقیۃ ما حکم فیہا بتنافی النسبتین فی الصدق والکذب نحو قولنا اما ان یکون ھذا العدد زوجا و اما ان یکون ھذا العدد فردا۔ یہ شرح تہذیب صفحہ نمبر 95 اور 96 پر عبارت موجود ہے۔ پہلی کتاب کا حوالہ ہو گیا الحمدللہ۔ دوسری کتاب مرقات المنطق، جو کہ علامہ امام الحق خیر آبادی کی تصنیف ہے، اور یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد ماجد ہیں۔ یہ اپنی کتاب مرقات المنطق جو کہ تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 65 پر الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، فرماتے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم لأنها ان حکم فیہا بالتنافی او بعدمہ بین النسبتین فی الصدق والکذب معا کانت المنفصلۃ حقیقیۃ۔ کہتے ہیں کہ تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدق اور کذب دونوں میں پایا جائے، اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، صدق اور کذب دونوں میں پایا جائے تو اسے منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ مثال وہی دیتے ہیں جو علامہ سعد الدین تفتازنی علیہ الرحمہ نے دی شرح تہذیب کے اندر، ھذا العدد اما زوج او فرد، مثال وہی دیتے ہیں۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہیں فلا يمكن اجتماع الزوجیۃ والفردیۃ فی عدد معین ولا ارتفاعہما، مثال وہی دیتے ہیں۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہیں کہ صدق اور کذب کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر دو چیزیں ایک ذات میں نہ جمع ہو جائیں نہ اس سے الگ ہوں، دو چیزیں ایک ذات میں نہ جمع ہو نہ اس سے الگ ہوں۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اب یہ کتاب یا تو طاق عدد ہوگی یا جفت عدد ہوگی، یا طاق ہے یا جفت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو،
ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے ایک ہوگی، یا طاق ہوگی یا جفت ہوگی۔ اب طاق عدد ہے، جفت عدد نہیں ہے، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب طاق بھی نہ ہو جفت بھی نہ ہو، تیسری کوئی چیز ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو طاق ہوگی یا جفت ہوگی، ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ نہ دونوں ختم ہو سکتی ہیں طاق اور جفت، اور نہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، تو اس کو آسان الفاظ میں منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کے اندر دو صفات نہ جمع ہوں اور نہ اس سے ختم ہوں، تو اسے کہتے ہیں منفصلہ حقیقیہ۔ جیسے یہ کتاب یا تو طاق ہے یا جفت ہے، اب یہ طاق ہے تو جفت ختم ہو جائے گا، یا دو کتابیں اگر میں پکڑ لوں تو جفت ہو جائے گا اور طاق ختم ہو جائے گا۔ تو دو کتابیں ہو گئیں، دو میں نے حوالہ آپ کے سامنے کتابوں کا پیش کیا۔ تیسری کتاب جو دور حاضر کی ہے، جو دعوت اسلامی کے نصاب میں شامل ہے، نصاب المنطق کے نام سے، دعوت اسلامی کے کنز المدارس کے بورڈ میں شامل ہے اور وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ اردو میں کتابیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ قضیہ جس میں منافات یا عدم منافات، صدق اور کذب دونوں اس اعتبار سے ہو، مثال وہی جو دو بزرگوں نے دی۔ حاذ العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق، یعنی ایک ذات کے اندر دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی۔ ایک چیز طاق بھی ہو جفت بھی ہو، نہیں ہو سکتا، اور ایک چیز دونوں ہی نہ ہو، طاق بھی نہ ہو جفت بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اسے کہتے ہیں منفصلہ حقیقیہ۔ فن منطق کی اصطلاح میں، مناطقہ کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے منفصلہ حقیقیہ، یعنی دونوں چیزیں ختم بھی نہ ہو، دونوں چیزیں جمع بھی نہ ہو، اسے منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اب اس سے عقیدہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ اس سے عقیدہ یہ ثابت ہو رہا ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ سے، جیسے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بزرگان دین دیتے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی ذات میں عیب ہے یا کمال ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات میں عیب ہے یا کمال ہے؟ یہ منفصلہ حقیقیہ ہے۔ اب دیکھیں کہ عیب ہوگا رب تعالیٰ کی ذات میں معاذ اللہ یا کمال ہوگا، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عیب بھی ہو معاذ اللہ اور کمال بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ختم ہو جائے، نہ عیب ہو نہ کمال ہو، دونوں ہی نہ ہو، کوئی تیسری چیز ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی عیب ہو اور کمال ہو، ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اب وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا کہ جو رب تعالیٰ کی ذات میں عیب تصور کرے، یعنی عیب اگر ختم کر دیا تو کمال آ جائے گا۔ رب تعالیٰ کی ذات سے اگر عیب گیا تو کمال ہوگا، تو پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کی ذات میں کمال ہے، عیب نہیں ہے۔ اب جیسے وہابیہ اور دیابنہ حضرات نے کہا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولتا نہیں۔ اب جھوٹ ایک عیب ہے اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور منفصلہ حقیقیہ یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات میں یا عیب ہوگا یا کمال ہوگا۔ جھوٹ ایک عیب ہے اور ہر عیب سے رب تعالیٰ پاک ہے، تو سغرا کبرا ملانے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے گالی دی، یا جو شخص کہتا ہے رب تعالیٰ معاذ اللہ واللہ خیر الماکرین، کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، یہ ترجمہ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے معاذ اللہ، تو یہ سارے عیوب ہیں، عیب ہیں، نقائص ہیں، نقص ہیں۔ رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہر عیب سے پاک ہے تو رب تعالیٰ میں صفت کمال ثابت ہو جائے گی۔ جب عیب کی تنافی ہو گئی تو صفت کمال ثابت ہوا۔ جب صفت کمال ثابت ہو گیا تو رب تعالیٰ کے ذات مبارکہ سے تمام عیب منتفع ہو جائیں گے۔ اسے منطق کی اصطلاح میں قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے گالی دی لیکن رب تعالیٰ عیب سے پاک ہے، رب تعالیٰ نے گالی دی ہے لیکن عیب سے پاک ہے، تو اس کا قول بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کا قول بھی رد کیا جائے گا، باطل ہے، مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیب جو ہے وہ خود ایک کل ہے، اور گالی دینا اس کا جز ہے، جھوٹ بولنا اس کا جز ہے، دھوکہ دینا اس کا جز ہے، مکر کرنا اس کا جز ہے۔ عیب ایک کلی ہے اور یہ تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، جھوٹ بولنے پر، گالی دینے پر، مکر کرنے پر، وعدہ خلافی کرنے پر۔
یہ سب چیزیں اس کے جز ہیں۔ جب عیب کی ہی نفی ہو گئی کہ رب تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے، تو پھر گالی دینے سے بھی پاک ہے، پھر رب تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بھی پاک ہے، پھر رب تعالیٰ مکر کرنے سے بھی پاک ہے، پھر رب تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے سے بھی پاک ہے۔ جب تمام عیب سے نفی ہو گئی تو اس میں گالی کی بھی نفی، اس میں جھوٹ کی بھی نفی، اس میں وعدہ خلافی کی بھی نفی، اور اس میں جو ہے تمام عیوب کی نفی ہو جائے گی۔ اسی چیز کو مناطق حضرات قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ کل کی نفی سے جز کی نفی ہو جاتی ہے، کل کی نفی سے ہمیشہ جز کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، مثال کے طور پر کہ زید مسجد میں نہیں ہے، زید مسجد میں نہیں ہے لیکن اس کا ہاتھ مسجد میں، آپ مجھ پر ہنسیں گے، بہت ہنسیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زید مسجد میں نہ ہو لیکن اس کا ہاتھ مسجد میں ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہاتھ زید کا جز ہے، ہاتھ موجود ہے، تو ظاہری بات ہے زید بھی موجود ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر زید مسجد میں موجود نہ ہو اور ہاتھ مسجد میں موجود ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل کی نفی سے جز کی نفی ہو جاتی ہے۔ ہاں میں ایسا کہوں کہ زید کا ہاتھ مسجد میں موجود ہے تو دلالت کرتا ہے کہ زید بھی مسجد میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کا یہ قول باطل اور مردود ہے، کوئی کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے گالی دی لیکن وہ عیب سے پاک ہے، تو اسی طریقے سے جز ہے گالی دینا، جب کل کی نفی ہو گئی، عیب کی نفی ہو گئی، تو جز کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔